2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا۔ اس واقعے کو ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ امریکی صدر نے اس کا الزام افغانستان کے سر توپ دیا اور فرمایا کہ اس کی سازش اسامہ بن لادن نے تیار کی تھی۔ جدید تاریخ کا یہ بدترین سانحہ ہے کہ جمہوریت اور انصاف کے علمبردار ملک نے بغیر تحقیقات کے ایک کمزور ملک پر الزام لگایا اور پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اسلامی ممالک اس بربریت پر صرف بغلیں جانتے رہ گئے۔ کوئی یہ مطالبہ نہ کر سکا کہ اس الزام کا کوئی ثبوت تو مہیا کرے۔ امریکیوں نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دے، لیکن طالبان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ ان کی روایت ہے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، بے شک وہ انہیں سعودی عرب کے حوالے کر دیں گے۔ امریکہ بزد تھا کہ نہیں امریکہ کے حوالے کیا جائے، جو ممکن نہ ہو سکا۔ جب طالبان بہت مجبور ہو گئے تو انہوں نے ایک جرگہ منعقد کیا جس میں یہ فیصلہ کیا کہ اسامہ بن لادن کا شکریہ ادا کیا جائے کہ روسی سامراج کے خلاف جدوجہد میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن اب اس کے لیے اسامہ بن لادن کی حفاظت ممکن نہیں، اس لیے اب وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے چلے جائے۔ کچھ دنوں بعد اسامہ سوڈان چلے گئے۔ ادھر امریکہ نے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کر دیا، جو پاکستان کی مدد کے بغیر بہت مشکل تھا۔ امریکہ نے مشرف کے سامنے امریکہ کی حمایت کرنے کے لیے 7 شرائط رکھی اور ڈرا دھمکا کے ساتوں شرائط منوا لی۔ مشرف نے افغانستان کے خلاف جنگ میں بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کر دیا، جبکہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا اور غور کرنا ضروری تھا، لیکن وہ مغلوب ہو گئے اور گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مشرف نے ملک کی سیاستدانوں، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس اور میڈیا والوں کو 40-50 کے گروپ میں بلانا شروع کیا اور انہیں اپنی دانشمندی کے اسباب بتائے کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ اسی طرح تیسرے گروپ میں مجھے بھی بلایا۔ 23 ستمبر کا دن تھا اور تقریباً 3 گھنٹوں تک مشرف اپنی منطق بیان کرتے رہے۔ میں تنگ آ گیا تو عرض کی، جناب صدر مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دے تو آپ کا مشکور ہوگا۔ وہ بولے، جی ہاں فرمائیے۔ میں نے عرض کی، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بدترین فیصلہ ہے جس کی کوئی منطق ہے نہ جواز اور نہ کسی قانون کے تحت اسے درست کہا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے نتائج پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف غیروں کے ساتھ مل کر جنگ میں شامل ہو جانا بے غیرتی ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر کے ایک ریڈ لائن مقرر کریں کہ اس سے آگے ہم امریکہ کی حمایت میں نہیں جا سکتے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں موجود آپ تمام حضرات کی یہ سوچ ہے کہ طالبان ہار جائیں گے۔ یہ غلط ہے۔ طالبان جیتیں گے، امریکہ اور اس کے اتحادی ہاریں گے، جس طرح سوویت یونین ہارا تھا۔ لوگ ہنس پڑے۔ یہ ایک طویل جنگ ہوگی۔ امریکہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد ہماری طرف پلٹے گا اور ان علاقوں کو ہدف بنائے گا جو طالبان کا سپورٹ بیس رہے ہیں۔ اس طرح یہ جنگ ہم پر پلٹ دی جائے گی۔ ہمیں ابھی سے اس مشکل کام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ آپ کا یہ فیصلہ دراصل ان ہزاروں شہیدوں کی خون پر سمجھوتا ہے جنہوں نے افغانستان کی آزادی کے لیے جانیں دی۔ جو شخص شہیدوں کی خون پر سمجھوتا کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ جنرل مشرف نے کچھ بولنا چاہا مگر ان کی زبان ان کا ساتھ نہ دے سکی۔ کانفرنس ختم ہو گئی اور اس کے بعد ان کا عتاب مجھ پر نازل ہوا، لیکن بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ میں حق پر تھا اور حق نے مجھے محفوظ رکھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کے جید سیاستدانوں، علماء، دانشوروں، سفارتکاروں اور بیوروکریٹس میں سے کسی نے بھی اس فیصلے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ وہ چڑھتے سورج کی پرستش کرتے رہے۔ یہی ہمارا قومی المیہ ہے۔